اللہ کل المخلفین اللہ اکبر تو کہ ان پیچھے رہ جانے والوں سے یہاں پر ایک اور بات بھی جو ہے وہ ذکر کر دوں کہ بار بار مخلف کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، مخلفون تجھ سے کہیں گے۔ کل المخلفین، مخلفین سے کہیں۔ ایک ہوتا ہے متخلف اور ایک ہوتا ہے مخلف۔ متخلف وہ ہوتا ہے جو خود پیچھے رہ جائے، اور مخلف وہ ہوتا ہے جس کو پیچھے چھوڑا جائے۔ اب یہاں پر لفظ اللہ بار بار مخلف استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ان کو کسی نے پیچھے چھوڑا تو کوئی نہیں تھا، یہ تو خود اپنی مرضی سے پیچھے رہے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے متخلف کیوں نہیں کہا، مخلف کیوں کہا ہے، اور کہا بھی بار بار ہے؟ تو اس کے اندر اللہ رب العزت اصل میں یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ یہ اپنی مرضی سے رہے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ ان کے اوپر اصل میں اللہ کا غضب ہوا ہے ان کی منافقت کی وجہ سے، تو اللہ نے ان کو جانے کی توفیق ہی نہیں دی، تو اس لیے یہ پیچھے روکے ہوئے ہیں، یہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے لفظ مخلف کا استعمال کیا کہ یہ اللہ کے غضب کی وجہ سے پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی ہے۔ تو بظاہر تو خود پیچھے رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں اللہ کے غضب کی وجہ سے پیچھے رہے ہیں۔ ان کی منافقانہ حرکتیں چونکہ پہلے بھی موجود ہیں، ان منافقانہ حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو توفیق ہی کوئی نہیں دی نکلنے کی۔ کل المخلفین من الاعراب، یہ جو گنوار ہیں، بدو ہیں، ان میں سے یہ جو پیچھے چھوڑے گئے، ان سے کہیے ستدعون الی قوم، تم کو بلایا جائے گا ایک قوم کی طرف، الی باس شدید، جو کہ سخت جنگجو لوگ ہوں گے، تم ان سے لڑائی کرو گے یا وہ فرما برداری اختیار کر لیں گے؟ پھر اگر تم اس وقت اطاعت کرو تو اللہ تم کو اچھا اجر عطا کر دے گا، اور لیکن اگر تم وہاں پر بھی منہ پھیرو جس طرح کہ تم نے اس سے پہلے منہ پھیرا ہے حدیبیہ کے موقع پر، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تم کو عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ حدیبیہ کے معرکہ کے بعد اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تم کو بلانا ہے ایک سخت جنگ کی طرف، ایسے جنگجو لوگ ہوں گے کہ جو شدید جنگ والے ہوں گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ فرما بردار ہو جائیں گے۔ اب یہ کون سا معرکہ ہے جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے؟ حدیبیہ کے معرکہ کے بعد اگر ہم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، یہ جو ساری تفصیل اور میں ذکر کرنے لگا ہوں، میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، یہ ان کی جو ہے وہ بات ہے، وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے بعد، حدیبیہ کے بعد، 3 بڑے معرکے نظر آتے ہیں۔ ایک معرکہ ہے فتح مکہ والا، دوسرا معرکہ ہے تبوک والا، بلکہ اس سے پہلے دوسرا حنین والا، اور تیسرا تبوک والا۔ ترتیب جو ہے وہ یہ مکہ فتح پہلے ہوئے، غزوہ حنین اس کے بعد ہوئے، غزوہ تبوک اس کے بعد ہوئے۔ یہ 3 بڑے معرکے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اللہ اللہ۔ اچھا جی، بات میں یہ کر رہا تھا کہ 3 بڑے مارکے ہوئے ہیں اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، لیکن میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح کے الفاظ ہیں قرآن حکیم کی آیت مبارکہ کے، ان الفاظ کا مصداق ان تینوں مارکوں میں سے کوئی بھی نہیں لگتا۔ مکہ کا فتح ہونا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی قوم کی طرف بلایا جائے گا۔ اب مکہ کے اندر تو قریش کی قوم ہے، ان کے ساتھ تو پہلے بھی بڑے مارکے ہو چکے ہیں، تو الا قوم نکرہ لگانے کی تو ضرورت پھر کوئی نہیں تھی۔ تو یہاں پر نکرہ ہے کہ جو ایک نامعلوم قوم کے لیے ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں اولی باس شدید، جو کہ سخت جنگجو ہوں گے۔ حالانکہ مکہ والے تو پہلے بدر میں بھی شکست کھا چکے، مکہ والے احد میں بھی شکست کھا چکے، مکہ والے احزاب میں بھی شکست کھا چکے۔ تو مکہ والے جو ہیں وہ تو اولی باس شدید ثابت کوئی نہیں ہوئے کسی موقع پر بھی، وہ تو مسلسل شکستیں کھا رہے ہیں، وہ تو مرعوب ہیں مسلمانوں سے۔ تو اس لیے فتح مکہ جو ہے وہ اس کا مصداق نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد غزوہ حنین، حنین کا مارکہ اگرچہ اس میں ایک دفعہ مسلمانوں کے قدم بھی اکھڑے ہیں، یہ درست ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تعداد کیسی تھی اور مقابل میں کیسے لوگ تھے، تو بظاہر جو ہے یہ کوئی بہت بڑا مارکہ کوئی نہیں تھا۔ اور ٹھیک ہے ایک دفعہ ابتدائی طور پر قدم اکھڑے ہیں، کیوں اکھڑے ہیں وہ میں وضاحت ابھی کرتا ہوں، لیکن بعد میں جس وقت مسلمان ایک دفعہ سنبھل گئے ہیں نا، تو پھر کوئی اتنا خاص مارکہ نہیں ہوا، کوئی وہ اولی باس شدید ثابت کوئی نہیں ہوئے، اور مسلمانوں کو پہلے بھی کوئی نہیں نظر آ رہا تھا کہ وہ کوئی اولی باس شدید ہوں، کیونکہ مسلمان جاتے ہوئے فخریہ طور پر یہ جملے کہہ رہے تھے کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ تو گویا کہ مسلمان تو اس مارکے کو بڑا ہلکا لے رہے تھے۔ اگر مقابلے میں کوئی طاقت ایسی ہوتی کہ جو اولی باس شدید کا مصداق بننے والی ہوتی تو مسلمان اتنا ہلکا تو نہ لیتے۔ تو یہ مارکہ جو ہے تو یہ بھی قرآن حکیم کے ان لفظوں کے مطابق جو ہے یہ مصداق کوئی نہیں بن رہا، کیونکہ وہ لوگ کوئی اولی باس شدید کوئی نہیں تھے۔ حال البتہ جو ایک دفعہ ابتدا میں قدم اکھڑے ہیں، جو شروع میں نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا، وہ اس لیے کہ مسلمانوں نے کچھ فخریہ جملے بول دیے، تو اللہ رب العزت کو یہ جملے بولنا پسند نہیں آیا، کیونکہ نسبت خود انہوں نے اپنی طرف کر دی کہ آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ نسبت اللہ ہی کی طرف کرتے کہ آج بھی اللہ کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی، اللہ ہماری فتح کا باعث بنیں گے، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کی مدد وغیرہ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنی کثرت تعداد کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ آج تو ہم اتنے بڑی تعداد میں، آج ہمیں کون ہرا سکے گا۔ تو یہ جملہ جو اللہ کو پسند نہیں آیا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تنبیہ کی اور ابتدا میں کچھ دیر کے لیے قدم اکھڑے ہیں۔ تو بہرحال حنین کا مارکہ جو ہے وہ بھی ایسا مارکہ نہیں ہے کہ جس کے اندر مقابل لوگ ایسے ہوں کہ جن کو اولی باس شدید کا مصداق قرار دیا جا سکے۔ اس کے بعد اگلا مارکہ ہے تبوک کا۔ تبوک کا جو مارکہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا جی، تبوک کا جو مارکہ ہے نا، تو یہ مارکہ ہے رومیوں کے مقابلہ میں۔
رومی اس دور کی سپر پاور سمجھے جانے والے، روم اور فارس، اگرچہ سپر پاور حقیقت میں صرف ہمیشہ اللہ ہی ہے، لیکن لوگوں کے اپنے ایک جو دنیاوی اسباب کے لحاظ سے جو ایک تعبیر مشہور ہوتی ہے، اس تعبیر کے لحاظ سے اس دور کی سپر پاور روم کو اور فارس کو دو سپر پاور سمجھا جاتا تھا۔ رومی فوج سخت جنگجو ہے، رومی فوج باقاعدہ تربیت یافتہ فوج ہے، تو اولی باس شدید تو ہیں، لیکن اگلی بات پوری کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تقاتلونہم، تم ان سے لڑو گے، اور یسلمون، یا وہ فرما بردار ہو جائیں گے، لیکن یہ معاملہ تو ہوا کوئی نہیں۔ رومی تو پھر مقابل میں آئے کوئی نہیں کہ لڑائی تک نوبت پہنچتی یا رومی فرما بردار ہوتے۔ تو یہاں پر اگرچہ اولی باس شدید کا مصداق تو واقعی وہ بن رہے تھے، لیکن اگلی بات جو ہے وہ پوری کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے تبوک کا مارکہ جو ہے وہ بھی اس آیت کا مصداق کوئی نہیں بنتا۔ تو میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اس کا مصداق سامنے آیا کوئی نہیں، تو پھر اس کا مصداق جو ہے وہ لڑائیاں بنے گی کہ جو خلفائے ثلاثہ کے دور میں رومیوں اور فارسیوں کے مقابلہ میں ہوئی اور روم اور فارس دونوں مغلوب ہوئے، تو وہ لڑائیاں ہیں، تو وہ لڑائیاں یا ان میں سے کوئی لڑائی جو اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی لڑائی ہے جو کہ اس کا مصداق ہے اس آیت مبارکہ کا۔ تو وہ لڑائیاں ہوئیں کن کے دور میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ ان ادوار میں وہ شدید جنگیں ہوئی ہیں، وہ لڑائیاں ہوئی ہیں جو کہ اس آیت کا مصداق ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تم کو اچھا اجر دے گا۔ اب یہاں پر لڑائیاں کن کے ادوار میں؟ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی۔ تو پھر اطاعت کس کی کرنی ہے؟ ان کی اطاعت کرنی ہے نا۔ تو گویا کہ ان کی خلافت حق ثابت ہو رہی ہے، اللہ تو ان کی خلافت کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں۔ تو ان کی خلافت اگر حق نہ ہوتی تو اللہ رب العزت یہاں پر اطاعت کرنے پر اجر حسن کیوں فرماتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس آیت کا مصداق سامنے آیا کوئی نہیں، تو اس آیت کا مصداق تو ہے وہ خلفائے ثلاثہ کے دور کی فتوحات، تو پھر ان کی اطاعت جو ہے وہ حق کی اطاعت ہے، تو ان کی خلافت برحق خلافت ہے۔ اللہ اللہ۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، لیکن اگر تم نے اس وقت بھی منہ پھیرا جس طرح تم اس سے پہلے منہ پھیر چکے ہو، تو پھر تم کو عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَج، معذور مومنین کا استثناء، معذور مومنین کا استثناء۔ پیچھے رہ جانے والے جو منافق ہیں ان کے لیے تو ہیں زجرات، لیکن کچھ پیچھے رہ جانے والے ایسے بھی تھے جو معذور تھے، مجبور تھے، تو ان کے لیے یہ زجرات نہیں ہیں، ان کو پیچھے رہ جانے پر کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیس علی الأعمى حرج، نہیں ہے کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج، ولا علی العارج، اور نہ ہی کسی لنگڑے کے اوپر کوئی حرج ہے، اور نہ کسی بیمار کے اوپر کوئی حرج ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے داخل کرے گا اس کو اللہ جنت میں، باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو کوئی پھر جائے تو اس کو عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ میں نے جیسا کہ پس منظر ذکر کیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو گئے اور افواہ پھیل گئی شہادت کی، اور اللہ کے نبی بیعت لینے لگ گئے ایک درخت کے نیچے۔ تو اللہ رب العزت ان بیعت کرنے والوں کی تعریف فرماتے ہیں۔ نبی عالم الغیب ہوتے تو پھر تو نبی افواہ سے متاثر نہ ہوتے اور بیعت لینے کی ضرورت کوئی نہ ہوتی، اور نبی کہتے کہ وہ تو ادھر زندہ موجود ہیں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے، صرف گرفتار ہوئے ہیں، تو بیعت لینے کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔
نبی ہر جگہ موجود ہوتے تو پھر جہاں عثمان موجود ہیں نبی وہاں پر بھی موجود، تو پھر بھی بیعت لینے کی ضرورت کوئی نہیں۔ جب موجود ہیں تو پھر خود دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان کو، نبی حاضر ناظر ہوں تو پھر بھی خود دیکھ رہے ہیں، تو یہ سارے مسئلے غلط ثابت ہوئے۔ اور ایک اور بھی غلط ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی کہیں درود پڑھے نبی خود سنتے ہیں۔ حضرت عثمان ذی النورین بھی تو درود پڑھ رہے ہوں گے نا، نماز کی انہوں نے اجازت دے دی تھی، کیونکہ انہوں نے تو عمرے کا بھی کہہ دیا تھا کہ عثمان تم عمرہ کر لو، لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، جب اللہ کے نبی کو اجازت کوئی نہیں تو میں کیسے عمرہ کر سکتا ہوں؟ تو جو عمرے تک کی اجازت دے رہے ہیں، نماز کی تو اجازت دے دی انہوں نے۔ اور حضرت عثمان غنی عمرہ تو اس لیے چھوڑ چکے کہ عمرہ تو ایک نفلی چیز ہے، لیکن نماز تو نہیں چھوڑتے نا، وہ تو فرض ہے نا، تو فرض چیز تو انہوں نے چھوڑنی کوئی نہیں، تو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور بات چیت کے دوران نبی اکرم کا نام آتا ہے وہاں پر بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو اگر درود شریف پہنچنے کا مطلب پہنچتا ضرور ہے، اس کے ہم قائل ہیں، جب بھی نبی کے اوپر دنیا کے کسی گوشے سے بھی کوئی بھی درود شریف پڑھتا ہے وہ ضرور پہنچتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پہنچنے کا اگر یہ مطلب لیا جائے کہ سنایا جاتا ہے تو پھر حضرت عثمان کا بھی سنایا جانا چاہیے تھا نا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بھائی مجھے تو اس کے درود کی آواز آ رہی ہے، تو وہ تو زندہ موجود ہے۔ تو پہنچنے کا مطلب سنایا جانا نہیں ہے، پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کے اضافے کا وہ باعث بنتا ہے۔ اللہ اللہ، تو اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ صرف افواہ پھیلی تھی نا، یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی صرف افواہ پھیلی تھی، اور صرف افواہ کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کیا ہے کہ باقاعدہ بیعت لی ہے۔ صحابہ کرام کا جوش و جذبہ کتنا ہے کہ کوئی صحابی پیچھے نہیں رہا بیعت سے، 1400 سے زیادہ صحابہ کرام سارے جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر عثمان بھی یہاں موجود ہوتا تو وہ بھی یقیناً بیعت کرتا، تو وہ تو موجود کوئی نہیں، ہم اس کے لیے بیعت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود عثمان کا یہ درجہ ہے کہ جس طرح بدر میں بھی وہ شریک نہ ہوتے ہوئے بھی شریک سمجھا گیا، تو یہاں پر اصحاب بیعت رضوان میں بھی بظاہر وہ موجود نہیں تو پھر بھی وہ موجود ہے۔ میں خود اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں۔ تو بیعت کے اندر کتنا اہتمام ہے کہ حضرت عثمان غنی کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک بنا رہے ہیں، اور پھر اتنا زیادہ اس بیعت کا اہتمام کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، اور وہ آپ کے بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ تو کتنی اونچی بیعت ہے، حالانکہ پھیلی تو صرف افواہ ہے، حقیقت میں عثمان شہید کوئی نہیں ہوئے۔ اللہ چاہتے تو وحی کے ذریعے بتا سکتے تھے نا حضرت عثمان غنی زندہ ہیں، اللہ چاہتے تو جبریل امین ایک لمحے میں آ جاتے اور وحی کے ذریعے پتہ چل جاتا کہ یہ افواہ غلط ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بھی بیعت ہونے دی، کیونکہ حضرت عثمان سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے تو اللہ کیوں روکیں۔ تو یہی حضرت عثمان جب حقیقتاً شہید ہو گئے، یہاں پر تو تھی صرف افواہ، تو جب حقیقتاً شہید ہو گئے تو پھر جن لوگوں کے جذبات تھے کہ ہم نے انتقام لینا ہے تو وہ کوئی غلط جذبات تھے، تو وہ غلط جذبات نہیں تھے، ایک اجتہاد تھا ان کا بھی کہ خلافت جو ہے، چونکہ بنانے والے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو خود شہید کرنے والے ہیں، تو ہم خلافت کی بجائے پہلے جو ہے وہ انتقام لیں گے، یہ ایک اجتہاد تھا۔ حضرت علی کا اجتہاد یہ تھا کہ جب تک خلافت مستحکم نہ ہو تب تک کسی کو انتقام لینے کا حق کوئی نہیں، ان کا بھی ایک اجتہاد ہے۔ دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا بھی ایک اجتہاد ہے کہ جب خلافت کا جو ہے وہ بنیاد ہی وہ لوگ بن رہے ہیں، انہوں نے زبردستی بیعت شروع کی ہے کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، تو پھر ایسی خلافت کی بجائے پہلے ان سے انتقام لیا جائے۔ تو دونوں طرف ایک اجتہاد ہے، اور اجتہاد کے اوپر خطا، اجتہادی خطا ہو بھی جائے تو اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوتا بلکہ اجر ہی ہوتا ہے۔
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے مقتولین جو ان جنگوں میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ یا حضرت عائشہ کے درمیان جو غلط فہمیوں سے جنگیں ہو گئیں، تو ان کے مقتولین کے لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، جو ہماری طرف سے شہید ہوئے ہیں وہ بھی جنت میں ہیں، جو ان کی طرف سے شہید ہوئے ہیں وہ بھی جنت میں ہیں۔ تو وہ کوئی غلط مطالبہ لے کے نہیں اٹھے تھے، ان کا بھی ایک اجتہاد تھا۔ جب صرف افواہ پھیلنے پر اللہ رب العزت تک اہتمام کرتے ہیں کہ بیعت ہو، تو پھر حقیقتاً شہادت کے اوپر بھی جن لوگوں کے یہ جذبات ہیں کہ فوری انتقام ہونا چاہیے، وہ کوئی غلط جذبات نہیں ہیں، وہ درست جذبات ہیں۔ اللہ اللہ۔ اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے، فَعَالِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت نے بات کرنے کی حد کر دی کہ اللہ راضی ہویا ہے تو ایویں راضی نہیں ہو گیا، اللہ نے انہوں دے دلاں دے وچوں ویکھ لیا، وچوں ویکھ کے راضی ہویا ہے کہ انہوں دے دل دے وچ کوئی خرابی ہے ہی کوئی نہیں، کوئی غلطی ان کے دلوں میں ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ان سے راضی ہوا ہے، ان کے دلوں کو جانچ کے اللہ راضی ہوا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کے اوپر تسکین نازل کی ہے اور ان کو فتح پہنچائی ہے قریب کی، اور کثرت سے غنیمت بھی پہنچائی ہے کہ جس کو وہ لینے والے ہیں۔ اللہ اللہ۔ خیبر کے موقع پر اور پھر بعد میں فارس اور روم کی جنگوں میں بہت زیادہ مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا بہت ساری غنیمتوں کا کہ جو تم حاصل کرو گے۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، اس ایک کو تمہارے لیے جلدی کر دیا اور روک دیے لوگوں کے ہاتھ تم سے، اور تاکہ یہ نشان ہو جائے ایمان والوں کے لیے، اور ہدایت دی تم کو سیدھے راستے کی طرف۔ وَأُخْرَى، اور کچھ اور غنیمتیں بھی ہیں کہ جن کے اوپر تم قادر نہیں ہو، لیکن اللہ نے تو ان کو بھی گھیرا ہوا ہے، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تمہیں خیبر کی غنیمتیں ملیں گی، روم و فارس کی فتوحات میں بھی غنیمتیں ملیں گی، تو کئی غنیمتوں پر اللہ تمہیں قادر کر رہے ہیں، لیکن کئی غنیمتیں ایسی بھی ہیں اللہ تو ان کو گھیرے ہوئے ہے لیکن تم ان کے اوپر قادر کوئی نہیں۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر لڑائی کرتے یہ کافر تو انہوں نے پیٹھ دے کے بھاگنا تھا، نہ پاتے یہ کسی کو حمایتی اور نہ کسی کو مددگار پاتے۔ اچھا جی، دیکھیں یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا عمومی مفہوم یہ کہ اس وقت جنگ تک نوبت نہیں پہنچی، صلح ہو گئی ہے، لیکن اگر یہ صلح نہ ہوتی، کفار اگر لڑائی کرتے تو انجام یہ ہوتا کہ یہ کفار پیٹ پھیر کر بھاگتے۔ یہ ایک عام مفہوم ہے، لیکن ایک دوسرا مفہوم وہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ایمان والو، یہ کافر جب بھی کبھی تم سے لڑیں گے نا تو ان کو پیٹھ دے کر بھاگنا پڑے گا، یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، اور تاریخ اس کے اوپر شاہد ہے کہ کفار جو ہیں وہ اہل ایمان کے مقابلہ میں بھاگتے رہے ہیں۔ وقتی مغلوبیت کبھی اہل ایمان کی ہو بھی گئی ہے نا تو انجام میں غلبہ ہی ہوا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور خاص طور پر یہ جو اصحاب بیت رضوان ہیں ان کی زندگیوں میں فتوحات ہی فتوحات ہوئی، مغلوبیت نہیں ہوئی، بلکہ صحابہ کرام و تابعین عظام جس وقت کسی مارکہ کے لیے نکلتے تھے نا
تو ایک چیز کو دیکھتے تھے، ہمارے اندر کوئی بدری صحابہ میں سے کوئی موجود ہے؟ اگر کوئی بدری صحابہ میں سے موجود ہوتا تو خوش ہو جاتے کہ انشاءاللہ ضرور فتح ملے گی، کہ بدری صحابی میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اگر بدری موجود نہ بھی ہوتا نا تو دوسرا سوال یہ ہوتا کہ اصحاب بیعت رضوان میں سے کوئی ہمارے اندر موجود ہے، حدیبیہ کے شرکاء میں سے ہمارے اندر کوئی موجود ہے؟ تو اگر ثابت ہوتا کہ حدیبیہ کے 1400 سے کچھ زائد جو شرکاء ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی مارکے میں موجود ہے تو صحابہ کرام اور تابعین عظام کے عزم جوان ہو جاتے، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ فتح ہی ملے گی، مغلوب نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر یہ تمہارے مقابلے میں آئیں، اور یہ وعدہ اللہ نے کیا اصحاب بیعت رضوان سے کہ رضوان والو، بیعت رضوان والو، یہ کافر تمہارے مقابلے میں آئیں تو یہ پیٹھ دے کے بھاگیں گے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کی آزمائشیں بھی کرتے ہیں، اور جو آزمائشوں کے اندر کامیاب ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے بڑے سارے درجات کے اور بڑے سارے انعامات کے بھی اعلان کرتے ہیں، ان کو بڑی نعمتوں سے بھی اللہ نوازتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہوا ہے کہ آزمائش بھی آئی ہے، لیکن اس کے بعد ان کے لیے بڑے درجات کا بھی اعلان ہوا ہے۔ اللہ کا یہ دستور ہے کہ جو پہلے گزر چکا، اور تو اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور وہ اللہ ہے کہ جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، بے بطن مکہ تا، مکہ کے اندر، من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے کہ تم کو ان کے اوپر قابو دے دیا، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر قریش کی کچھ ٹولیاں نکلی تھیں، ارادہ یہ کہ کسی طرح اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکے تو ان کو شہید کر دیں، اگر ان تک نہیں پہنچ سکے تو کوئی نہ کوئی مسلمان ہمارے ہتھے چڑھ جائے تو اس کو شہید کر دیں۔ اس ارادے سے ان کی بدبختوں کی کچھ نہ کچھ ٹولیاں نکلی تھیں، اور پھر یہ ٹولیاں جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ وہ مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گئے، قیدی بن گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ اب یہ غلط ارادے سے نکلے ہوئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تو ان کو سخت سزا دیتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اس کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے ہاتھ بھی روکے تم سے، تمہارے ہاتھ بھی روکے۔ بے بطن مکہ کا لفظ ہے، مکہ کے اندر، حالانکہ یہ مکہ کے اندر تو نہیں ہے حدیبیہ، حدیبیہ تو باہر ہے، تو حدود حرم کے اندر جو ہے وہ، یا مکہ کے قریب جو ہے وہ مراد ہے، تو اس سے بے بطن مکہ جو ہے وہ کہہ دیا گیا۔ ہم الذین کفروا، وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور تم کو روکا مسجد حرام سے، اور انہوں نے ہدی کو بھی روکا، جو کہ روکی ہوئی ہے اس چیز سے کہ وہ اپنی جگہ تک پہنچے۔ قربانی کے جو جانور عمرہ کے لیے ساتھ لیے جائیں یا حج کے لیے تو ان کو ہدی کہتے ہیں، تو ہدی بھی ساتھ لی ہوئی تھی تو ان کو بھی انہوں نے روکا ہوا ہے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ، حدیبیہ میں لڑائی سے روکنے کی علت، حدیبیہ میں لڑائی سے روکنے کی علت، اللہ اللہ، اللہ فرما رہے ہیں، پہلے اس چیز کو ویسے سمجھ لیجئے پھر آیت کا ترجمہ آسان ہو جائے گا، کہ مکہ کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اندر سے مسلمان ہو چکے ہیں، ایمان لا چکے ہوئے ہیں۔ اگر یہ جنگ ہو جاتی، مسلمانوں تمہیں پتہ کوئی نہیں تھا کہ کون کون ایمان والا ہے، تم ان کو بھی پیچھے رون دیتے، جب ان کو رون دیتے بعد میں تمہیں پتہ چلتا کہ یہ تو ایمان والا تھا، پھر تمہیں پشیمانی ہوتی، پریشان ہو جاتے تم۔ اس لیے اللہ نے تمہیں اس وقت جنگ سے روک دیا، ایک یہ وجہ، اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ نے
ابھی اپنی رحمت سے ان میں سے کئی اوروں کو بھی جو ہے وہ ہدایت میں داخل کرنا تھا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون کون ہے کہ جس کے دل میں انابت کا جذبہ پیدا ہو جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے بھی روکا ہے کہ ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جن کے دل جو ہیں وہ انابت کی طرف آ جانے ہیں اور انہوں نے ہدایت جو ہے وہ ہدایت میں آ جانا ہے، تو اس لیے اللہ نے فی الوقت جنگ سے روک دیا کہ ایسے لوگوں کو پہلے ہی روند نہ دیا جائے۔ تو فرمایا کہ لولا رجال مؤمنون، اگر کوئی مرد ایمان والے موجود نہ ہوتے اور عورتیں ایمان والیاں کہ جن کو تم جانتے کوئی نہیں، مکہ والوں میں وہ موجود ہیں، ان تطعوہم، تم ان کو روند ڈالتے، پھر فتصیبکم، تم کو پہنچتی منہم، ان کی وجہ سے، معرتن، پریشانی، بغیر علم، بے خبری کی وجہ سے، کہ تم بے خبری سے ان کو روند ڈالتے، بعد میں تمہیں پتہ چلتا کہ یہ تو ایمان والے تھے تو تمہیں پریشانی پہنچتی ان کی وجہ سے۔ تو یہ ایک حکمت ہو گئی، اور دوسری لیدخلا، تاکہ داخل کرنا ہے، کہ داخل کرنے اللہ نے اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ لو تزیلوا، اگر وہ ایک طرف ہو جاتے نا، یہ جو ایمان والے ہیں مکہ والوں کے اندر وہ سارے ایک طرف ہو جاتے، اور جنہوں نے مستقبل میں ایمان میں آنا ہے وہ بھی ایک طرف ہو چکے ہوتے، اور تمہارے مقابلے میں صرف وہ آنے والے ہوتے نا کہ جنہوں نے جو ہے وہ مستقبل میں بھی ایمان قبول کوئی نہیں کرنا۔ اگر صرف تمہارا مقابلہ ان سے ہوتا نا الذین، تو پھر تو عذاب دیتے ہم ان کو کہ جنہوں نے ان میں سے کفر کیا ہے، دردناک عذاب، پھر ہم تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب پہنچاتے، ان کو شکست ہوتی، خوب ان کو مار پڑتی۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، اچھا جی، جس وقت وہ لوگ کہ جنہوں نے کافر ہے، جن کے جو کافر ہیں، انہوں نے اپنے دلوں کے اندر کی ضد، جو کہ جاہلیت والی ضد ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، تو اللہ نے تسکین نازل کر دی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر۔ اللہ اللہ، یہ جو پیچھے کہا نا کہ اگر وہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے یا کرنا ہے وہ اگر ایک سائیڈ پر ہو جاتے تو لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا،